وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه حباء منثورا قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر عاملة ناصبة تصلى نارا حامية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرياء او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل صد احترام سامعین محترم، امت محمدیہ پر صلی اللہ علیہ وسلم پہلا دور یہ گزرا کہ امت کے صلحاء، متقین، پاک باز افراد جب نیکیاں کیا کرتے تھے تو ان کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح گناہوں کو چھپایا جاتا ہے۔ ائمہ اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے المخلص من یکتم حسناتی کما یکتم احدکم سیئاتی۔ مخلص انسان وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی انسان برائیوں کو چھپاتا ہے۔ پھر امت پر دوسرا دور وہ آیا کہ لوگ نیکیاں تو کرتے تھے لیکن ساتھ ان کا چرچا بھی شروع کر دیا، ان کی مشہوری بھی شروع کر دی۔ پھر تیسرا دور وہ آیا کہ لوگ ان نیکیوں کی بھی ریاکاری کرنے لگے جو وہ خود کرتے نہیں تھے۔ چوتھا دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ہے کہ ہم کرتے تو برائیاں ہیں لیکن لوگوں کے اندر مشہوری نیکیوں کی کرتے ہیں۔ ریا یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی دکھلانا، دکھلاوا، نمائش، اور شرعی اصطلاح میں اس کا معنی یہ ہے کہ انسان ایسے دینی کام جو خالصتاً رب العالمین کے لیے ہونے چاہیے وہ لوگوں کو دکھلانے اور اپنی نشو و نما، شہرت کے لیے انسان کرے۔ ریاکاری یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ مختصر میں آپ کے سامنے چند ہی منٹوں کے اندر 4 اس کے بہت بڑے بڑے نقصانات بیان کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ریاکاری سے بچائے اور اخلاص ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ ریاکاری کا فتنہ دجال سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حدیث بیان کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے پاس آئے، نحن نتذاکر المسیح الدجال، ہم آپس میں مسیح دجال کے فتنے کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری گفتگو کو سنا اور فرمایا الا اخبرکم بما ہوا اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال،
اے میرے صحابہ کرام، کیا میں آپ کو خبر نہ دوں؟ اس فتنے کے متعلق جس کے بارے میں تمہارے متعلق بھی ڈر محسوس کر رہا ہوں، وہ مسیح دجال سے بڑا فتنہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زندگی کا یہ ماحول تھا کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی بات کی جاتی تو وہ اس کی جستجو اور کوشش میں لگ جاتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیں وہ کون سا فتنہ ہے؟ فرمایا الریا، وہ ریاکاری ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ فتنہ دجال وہ فتنہ ہے کہ جس کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے تمام تر انبیاء اس سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اپنی قوموں کو تلقین بھی کیا کرتے تھے پناہ کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ اپنی نماز کے ہر آخری تشہد میں اپنے رب سے فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ ائمہ حدیث، شارحین حدیث نے اس حدیث کے شرح میں دو بہت بڑے بڑے پوائنٹس نقل کیے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریاکاری کا فتنہ جو بیان کر رہے ہیں، اس وقت کے مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جن کے اخلاص میں ذرا برابر بھی انسان شک نہیں کر سکتا۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ دجال سے بڑھ کر فتنہ ہے۔ جب صحابہ کرام کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ فتنہ دجال سے بڑھ کر ہے، تو پھر ہمارے لیے تو بلاولا ہوگا۔ اور دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے، دجال کا فتنہ قیامت کی اہم نشانیوں اور بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ فتنہ مخصوص دور جس کا دورانیہ 40 دن ہوگا اور مخصوص لوگوں کے لیے ہوگا، جبکہ ریاکاری اتنا بڑا فتنہ ہے، یہ ہر دور کے ہر فرد اور تمام قوموں کے لیے فتنہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ دوسرا اس کا بڑا نقصان یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ فتنہ ریاکاری کو شرک اصغر کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک ہوتا ہے شرک جلی جو نمایاں اور واضح شرک ہوتا ہے، جس کا دوسرا نام شرک اکبر ہے، اور دوسری شرک کی قسم ہے شرک خفی، پوشیدہ، چھپا ہوا شرک، جس کا دوسرا نام شرک اصغر ہے۔ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا شرک اکبر ہے، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز کرنا اور غیر اللہ سے منت اور سماجت کرنا، غیر اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، تعاون کے لیے یا دوسرے معاملات کے حوالے سے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ اپنی جبین نیاز کو جھکانا، یہ شرک اکبر ہے۔ لیکن شرک اصغر کیا ہے کہ انسان کام تو اللہ کے لیے کرتا ہے لیکن اس میں غیروں کو بھی ساتھ شریک کر لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم، جو چیز جس کے بارے میں میں تمہارے متعلق ڈر محسوس کرتا، الشرک الاصغر، وہ پوشیدہ شرک، چھوٹا شرک ہے۔ قالوا وما الشرک الاصغر، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر ہے کیا؟ فرمایا الریا، وہ ریاکاری ہے، کہ انسان کام تو اللہ کے لیے کرتا ہے، نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرات تو اللہ کے لیے کی، رکوع تو اللہ کے لیے کیا، سجدے میں گیا تو اللہ کے لیے، لیکن سجدے میں تھوڑا سا رو دیتا ہے اپنے بھائی کو متعارف کروانے کے لیے کہ میں نماز میں رو لیتا ہوں،
یا پھر نماز میں رویا، اس کے آنسو چہرے پہ آئے، صاف نہ کیے، بھائی سے مصافحہ کرتے ہوئے صاف کیے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے آنسوؤں کو بہایا ہے نماز کے اندر۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہیں گے، اذا جزی الناس باعمالہم، جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے جن لوگوں نے دنیا میں ریاکاری کی ہوگی، فرمایا اذهبوا الی الناس کنتم تراعون فی الدنیا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کو تم اپنے اعمال دکھلانے کے لیے کیا کرتے تھے، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، ان کے پاس جا کر دیکھو کیا تمہیں ان سے جزا ملتی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے یہ کتنا بڑا فتنہ، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اور تیسرا سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہے کہ اس سے انسان کی زندگی کے سابقہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں، نیکیاں جو ہیں، اللہ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ ائمہ مفسرین نے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، انسان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین اس کو روئی کی طرح ہوا میں بکھیر دے گا، ان کا کچھ وزن نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک وہ انسان ہے جو دنیا میں ریاکاری سے اپنے اعمال کو زینت بخشتا رہا ہے۔ اور سورۃ الغاشیہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ افراد اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، وہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، انہوں نے اپنے جسم کو تھکا دیا ہوگا اعمال میں، لیکن ان کا اللہ رب العالمین ان کے اعمال کا وزن نہیں کریں گے، تصلی نارا حامیہ، دہتی ہوئی آگ میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ جہاں شرک ہے، تکبر ہے، وہاں ریاکاری بھی ایسے اعمال میں شامل ہے جس سے انسان کی زندگی کی نیکیاں جو ہیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی نیکیوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اس سے بھی بڑی بات، اللہ رب العالمین، دنیا میں ہم زندگی گزار رہے، ہماری زندگی کے دوران اگر ہمارے حصے میں کوئی انسان شریک ہو جائے ہم برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام اتنی بابرکت ذات ہے کہ اگر اس کے ساتھ انسان 99 حصے اللہ کے رکھے، ایک حصہ کسی غیر کا رکھ دے تو اللہ اپنے 99 حصے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے آپ کے 99 کی ضرورت نہیں، مجھے خالص چیز چاہیے۔ انا اغنى الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، کہ میں شراکت دار یا شریک کرنے والوں کی شراکت سے بری ہو چکا ہوں، اور جو انسان کوئی عمل کرتا ہے اس عمل میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کرتا ہے، فرمایا ترکتہ وشرکہ، میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ وفی روایت اخری، اور ایک روایت میں ہے فانا منہ بری، میں رب اس سے بری ہو جاتا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے اور اپنے رب کا قریبی بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا اس کا بڑا نقصان اور آخری نقصان یہ ہے، آپ نے ایک روایت لمبی صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی کے علاوہ اور بھی کتب احادیث میں موجود ہے، آپ نے سنی ہوگی، کل قیامت کا دن ہوگا، رب کا دربار سجا ہوا ہوگا، 3 افراد اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ان میں سے ایک مجاہد ہوگا، ایک سخی ہوگا اور ایک عالم دین ہوگا۔ اس حدیث کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی نے اپنے مال کو مساجد بنانے میں، فقراء کی مدد کرنے میں، یتیموں کی دیکھ بھال کرنے میں، مدارس کے ساتھ تعاون کرنے میں اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور انسانیت اور رحم کرنے کے حوالے سے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین جب اس سے سوال کریں گے تو اس کے جواب کے بعد رب فرمائیں گے قال کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے۔
اور اس روایت کے حوالے سے ایک اور اہم نقطہ بھی بیان کر دوں. یہ روایت بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جب انہوں نے اس روایت کو بیان کیا تھا، ایک سے زائد مرتبہ روایت بیان کرنے سے پہلے وہ بے ہوش ہوئے تھے. دوسرا، مجاہد کہ جس نے مال سب لوگ خرچ کر دیتے ہیں، وقت بھی دین کے لیے صرف کر دیں گے، اپنی آل اولاد کا وقت بھی لگا دیں گے، لیکن اپنی جان کے حوالے سے انسان جو ہے حریص ہونے کی وجہ سے ڈرتا ہے. لیکن مجاہد وہ کہ جس نے اپنی زندگی اور اپنے لہو کو بھی رب کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن اس میں اصل وجہ یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا جرت والا، بہادر، دلیر اور بہت بڑا دلیر انسان ہے کہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے. صرف مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے ہاں اس کا ایک نام اور مقام بن جائے. اللہ رب العالمین اس کے سوال اور جواب کے بعد فرمائیں گے قال کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے یہ کام میرے لیے نہیں کیا. اور تیسرا انسان عالم دین، اللہ اکبر، جس نے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، قرآن مجید کی تعلیم کے حوالے سے، درس و تدریس کے حوالے سے اور لوگوں کی اصلاح اور دعوت کے کام کے حوالے سے اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر اپنی محنت اور کوشش اسی کام میں لگائی، لیکن پیچھے اس کا نظریہ اور اس کا مطمع نظر یہ تھا کہ لوگ میرا نام لیں اور لوگوں کے ہاں میرا ایک مقام بن جائے، لوگوں کے ہاں میں اونچے مرتبے پر فائز ہو جاؤں. صرف اس بنیاد پہ اس نے یہ کام کیا. اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سوال و جواب کے بعد ثم امر بی فصحب علی وجہہ ثم القی فی النار، اس کو الٹا کر کے، منہ کے بل، چہرے کے بل الٹا کر کے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے. ایک نقطہ اور اہم بات یاد رکھیے گا، اللہ اس بات کو میری اور آپ کی اخروی زندگی کی نجات کے لیے اللہ اس کو بہتر بنا دے. یاد رکھیے گا، دنیا میں نمازیں، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور عمرہ یہ بہت بڑے عمل ہیں، لیکن اس میں لوگوں کی تعریف کے آپ محتاج نہ بنیے گا. اس کی مثال میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک انسان نے ایک کام کیا وزیر اعظم یا کسی بڑے لیڈر کے سامنے، تو وہ خواہش کرے کہ میرا اس شعبے کا جو چوکیدار پین ہے وہ میری تعریف کرے. تو یہ اس کی حماقت ہے کہ وزیر اعظم سے تو وہ تعریف نہیں چاہتا، وہ ایک چوکیدار اور نچلے درجے کے انسان سے اپنی تعریف چاہتا ہے. تو میں اور آپ لوگوں کی تعریف کے بھوکے نہ بنیں، ہم اس رب کی تعریف کے بھوکے بنیں کہ جو رب کائنات ہماری عبادات کی وجہ سے فرشتوں کے اندر ہمارا تزکیہ کرے، ہماری تعریف کرے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے رب سے قرب والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر لحاظ سے ریاکاری سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک دعا یاد کر لیجئے گا، اس دعا سے کے ذریعے انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو بہت سارے فوائد سے نوازے گا. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو مجھے پاک فرما، اے اللہ تو پاک کر دے. اللہم طہر قلبی من النفاق، میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے، میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے. اے اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو جاننے والا ہے اور جو سینوں میں چیزیں مخفی ہیں تو انہیں بھی جانتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے اور اخلاص جیسی عظیم دولت سے اللہ مجھے اور آپ کو ہمکنار فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.